بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کبیرہ گناہوں سے ممانعت، زناکاری اور اس کے ارد گرد کی تمام سیاہ کاریوں سے قرآن روک رہا ہے۔ زنا کو شریعت نے کبیرہ اور بہت سخت گناہ بتایا ہے۔ وہ بدترین طریقہ اور نہایت بری راہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک نوجوان نے زناکاری کی اجازت آپ سے چاہی۔ لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا، بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ پر اللہ فدا کرے، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر سوچ لے، کوئی اور کیسے پسند کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لیے اسے تو پسند کرے گا؟ اس نے اسی طرح سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ بتا، کیا تو چاہے گا کوئی تیری پھوپھی سے ایسا کرے؟ اس نے اسی سختی سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا کی، الہی اس کے گناہ بخش دیجئے، اس کے دل کو پاک کر اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ ابن ابی دنیا میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں ہے کہ آدمی اپنا نطفہ کسی ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ یہ حکم زنا کی حرمت کے متعلق ہے، جس کے حرام ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے، اور انسان میں حیا نہ رہی تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کسی بھلے برے کام کا امتیاز نہیں رہتا۔ اسی معنی کے لیے حدیث میں ارشاد ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، یعنی جب تیری حیا ہی جاتی رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہ رہا تو جو چاہو گے کرو گے۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا کو ایمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے، جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اس کے نتائج بد بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فتنے، چوری، ڈاکہ، قتل کی جتنی کثرت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے، اس کے حالات کی تحقیق کی جائے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی عورت و مرد نکلتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے، اور اس جرم کا تعلق اگرچہ بلا واسطہ حقوق العباد سے نہیں، مگر اس جگہ حقوق العباد سے متعلقہ احکام کے ضمن میں اس کا ذکر کرنا شاید اسی بنا پر ہو کہ یہ جرم بہت سے ایسے جرائم ساتھ لاتا ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کے ہنگامے برپا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے۔ اس کی سزا بھی سارے جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت رکھی ہے، کیونکہ یہ ایک جرم دوسرے سینکڑوں جرائم کو اپنے میں سموئے ہوئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہے، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا،
شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ اس کی شرح ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ ان جرائم کے کرنے والے جس وقت مبتلا جرم ہوتے ہیں تو ایمان ان کے قلب سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور پھر جب اس سے لوٹ جاتے ہیں تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ زنا کبیرہ گناہوں میں سے سخت ترین گناہ ہے۔ زنا کی شرعی سزا حد مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص اس فعل شنیع کا ارتکاب کرے اور شرائط کے مطابق 4 گواہوں کے ذریعے یا 4 مرتبہ قاضی کی مجلس میں اقرار کے ذریعے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے، اس کا ثبوت ہو جائے تو شریعت محمدیہ میں ایسے فرد پر حد زنا کا نافذ کرنا لازم ہے۔ زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ثبوت کے بعد سزا کو معاف کرنے کا اختیار قاضی کو نہیں ہے۔ عاقلہ بالغہ ہونے کی صورت میں محض کم عمری کی سزا پر بنا پر سزا ساقط نہیں ہوتی، بلکہ جرم کا ارتکاب بلوغت کے بعد عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو اور شرعی اصولوں کے مطابق اس جرم کا ثبوت بھی ہو جائے تو اب سزا کا لاگو کیا جانا شرعی حکم ہے، کیونکہ احکام کا مکلف ہونے کا مدار بلوغت پر ہے۔ لہٰذا اگر لڑکی بالغہ اور شادی شدہ ہے تو اس کی بھی سزا سنسار کرنا ہی ہے۔ واضح رہے، شریعت کی نظر میں 9 سال کے بعد لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کے بعد اگر بلوغت کی کوئی علامت پائی گئی تو وہ بالغہ شمار ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سزاؤں اور تعزیرات کے نفاذ کا اختیار اسلامی حکومت اور عدلیہ کو ہے۔ ہر فرد کو سزاؤں کے نفاذ کا اختیار شریعت نے نہیں دیا۔ خدا نخواستہ اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے العیاذ باللہ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ زجراً و توبیخاً ایسے بدکردار مرد اور عورت سے تعلقات، سلام کلام، میل جول وغیرہ ترک کر دیں، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے، اس کی توبہ کا خلوص قرائن سے معلوم نہ ہو جائے یا حکومت و عدلیہ اس پر سزا نافذ کر دے، اس وقت تک اس سے ترک تعلقات قائم رکھیں۔ فقط واللہ اعلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔